السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. یاد دہانی کراتا چلوں, ہماری ویب سائٹ ہے www.ankahi.tv اور لائیو ای میل کرنا چاہیں تو live@ankahi.tv اور کال کرنا چاہیں تو 021-227-0839. تقریباً 20-25 برس پہلے کی بات ہے. میں چھوٹا سا معصوم بچہ رہا ہوں گا, لیکن اتنا بھی نہیں کہ مجھے یاد پڑتا ہے اپنے ماموں سے بیٹھا بات کر رہا تھا اور ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ جانے والے جو ہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں یا ہم زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں ان کی زندگی تو اچھی ہوتی ہے لیکن وہ کھل کھلا کے ہنستے نہیں ہیں. پاکستانی کی ہنسی جو ہے بلکہ کھل کے آتی ہے. یہ بات ہے تقریباً 25 برس پہلے کی. اگر ہم اب ٹی وی دیکھیں, اخبار دیکھیں تو یہ اندازہ ہوا کہ جو باہر چلے گئے تھے شاید دور اندیش تھے, کیونکہ اب ہم نے ہنسنا تو دور کی بات ہے, رونا بھی اب ہمیں شاید صحیح سے نہیں آتا. چند برس پہلے ہندوستان میں کسی نے یہ طے کیا کہ اگر 20 منٹ روز ہم ہنس لیں دل کھول کے تو تقریباً بیشتر بیماریاں ہم سے دور رہیں. اور ایک تحقیق کے مطابق اب ہم صرف تقریباً 5 منٹ آن دی ایوریج اوسطاً ہم 5 منٹ ہنستے ہیں. تو شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے حالات جو تھوڑے سے کشیدہ ہیں اس کی وجہ یہ رہی ہوگی. اس کے علاوہ اگر ہم دنیا میں مزاح کو دیکھیں تو وہ مزاح برائے مزاح ہوتا ہے, اس میں ایک کامیڈی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, اس میں ایک چیز جسے انگریزی میں کہتے ہیں وٹ, یعنی ایک ہوشیار مزاح ہوتا ہے. ہمارے ہاں اگر آپ مزاح کو دیکھیں تو وہ دوسرے کی کمزوری کا تماشا بنا کے ہنسا جاتا ہے, چاہے وہ کسی قوم کا لہجہ ہو, چاہے وہ کسی کی کمزوری ہو, چاہے وہ کسی سیاستدان کی کمزوری ہو, چاہے کسی فنکار کی انگریزی ہو, چاہے کسی ایکٹریس کی انگریزی ہو, چاہے کسی کھلاڑی کی غلطی ہو. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی کمزوری غلطی ہوگی جس کا تماشا بنا کے ہم ہنستے ہیں. تو یہ مزاح تو نہ ہوا, اور لوگ کہتے ہیں طنز ہے, یہ طنز بھی نہ ہوا, یہ تو کسی کی کمزوری کا تماشا بنانا ہوا. بہرحال یہ تو روز کی طرح وہ میری شکایت ہے اپنے آپ سے اور میرے ارد گرد جو ہو رہا ہے اس سے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو طنز و مزاح کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. تقریباً 70-80 کی دہائی میں ہمارے پاس ٹی وی پہ بڑے اچھے پروگرام بنے جن کے ریڈنز ہم آج تک 20-30 برس کے بعد بھی دیکھتے ہیں اور بہت لطف اندوز ہوتے ہیں. وہ جو مزاح کا طریقہ تھا, جو طنز کا طریقہ تھا, جو کرٹیسزم سوسائٹی پہ ہوتی تھی, وہ غائب ہو گئی. اب ہم نے وہی روزمرہ کے حساب سے کسی پالیٹیشین کا مذاق اڑا کے, کسی کا مذاق اڑا کے مزاح کرنا شروع کر دیا. میرا تعلق مزاح سے نہیں ہے, میرا تعلق تو روز شام یہاں بیٹھ کے کڑوی باتیں کرنے سے ہے. لیکن بہرحال شاید ہم سب کے اندر تھوڑا مزاح ہوتا ہے, اور ہو نہ ہو نام میں کوئی طاقت ہوتی ہے. تو فیصل قریشی ایک تو بہت سارے ہیں اس اسکرین کے اوپر, لیکن فیصل بھی بہت سارے ہیں. تو آج ہم نے کیا یہ کہ میں تعارف کراتا چلوں, میں فیصل قریشی ہوں, یہ فیصل قاضی ہیں, وہ فیصل قریشی ہیں. تو آپ وہ کہتے کہ وہ دو خطبے بھاری پڑ جاتے ہیں حکومتوں پہ. بزرگوں سے سنا تھا کہ 2 خطبے حکومت پہ بھاری پڑتے ہیں. میں نے کہا 3 فیصل اس پروگرام پہ بھاری نہ پڑ جائے. بھلی بولنے. آپ دونوں حضرات کا تعلق جو ہے لوگوں کو کبھی کبھی ہنسانے سے, ویسے تو آپ سیریس کام بھی کرتے ہیں, لیکن آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن مزاح سے. سوری, میں ارشاد معاف, میں ملک میں واحد قاضی ہوں جو کم از کم ہنساتا تو ہے. باقی قاضی تو رونے کا سبب بن جاتے ہیں. میں نے کچھ کہا ہی نہیں. میں وضاحت کیے دے رہا ہوں, آپ کہیں نہ کہیں, میں تو کہنے والوں میں سے. آپ دونوں کی شادی ہوئی بھی؟ جی, آپ لوگ گھر جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس مذاق کا جو رزلٹ ہے. اس مذاق کو گھر جا کے یہ سمجھا آپ نے دفتر کھول دیا. ابھی ہمیں آفر کرنے والے. قریشی صاحب یہ بتائیے کہ جو میں نے تنقید ابھی یہ کی کہ ہمارے ہاں وہ ایک وٹ یا انٹیلیجنٹ ہیومر نہیں, اور ہمارے ہاں ہیومر سے سوشل ریفارم کا کام نہیں لیا جاتا. اگر آپ باہر کے پروگرامز دیکھیں, جیسے بڑے مشہور پروگرامز ہیں, اکارڈنگ ٹو جم ہے, مائی فیملی ہے, فرینڈز ہے, اسکربز ہے, اس میں ہر جگہ جب بھی دیکھیں گے کہیں نہ کہیں سوشل ایک پہلو ہوتا ہے, آپ کی انوائرمنٹ کا, مطلب ایک پازیٹو پہلو ہوتا ہے. مذاق اپنی جگہ. ہمارے ہاں وہ فلیور, کیونکہ آپ لکھتے بھی ہیں اور آپ مزاح کرتے بھی ہیں, وہ فلیور ہمارے یہاں کیوں نہیں آ سکا؟ ہم کہاں رہ گئے؟ اصلاح کا فلیور جسے کہتے ہیں. مجھے اب جو مجھے لگتا ہے ہمارے یہاں بہت اچھا, پاکستان میں جو ہے ہیومر بہت زیادہ بہتر ہے اگر ہم انڈیا سے کمپیئر کریں. مطلب ہمارے ہاں زیادہ بہتر آرٹسٹ ہیں, بہت زیادہ ویرائٹی ہے. جیسے معین اختر صاحب ہیں, ان کا ایک سٹائل ہے, انور مقصود صاحب ہیں, ان کا ہے, شعیب ہاشمی صاحب تھے, ان کا ہے,
عمر شریف ہے وہ ایک الگ اسٹائل کا ہیومر کرتے ہیں, ہم لوگ ایک الگ اسٹائل کا ان سے تو کمپیئر نہ کریں, وہ تو ویسے ملک ہم سے اتنا پیچھے رہ گیا. ہاں تو ہم صرف ہیومر کی بات کر رہے ہیں. تو وہ مجھے یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ اچھی ویرائٹی بہت زیادہ ہے کام کی, اور جیسے آپ پہلے بھی دیکھیں جو آپ پرانے ڈراموں کی بات کر رہے ہیں, کہی ہے تنہائی ہے, میں تو کہتا تھا 50-50 یہاں پہ بڑی اصلاح کی اور طنز تھا. بالکل وہ سب کچھ بھی ہے, اور وہ چیزیں وہ ہیں جو وہاں پہ دیکھی جاتی تھی اور اس سے وہ لوگ سیکھتے تھے. ٹھیک ہے, اب ہم ان کو فالو کرنا شروع کر گئے. تو جب آپ کسی کو فالو کرتے ہیں تو آپ اس سے آگے نہیں نکل سکتے, کیونکہ آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو جب تک آپ کسی کو فالو کرتے رہیں گے, آپ ہمیشہ فالو کرتے رہیں گے. جب تک آپ اپنی آئیڈینٹی نہیں بنائیں گے تو ہم اب, لیکن ہماری آئیڈینٹی تو تھی, اور اس وقت تھی جب اگر آپ دیکھیں تو سرکاری نظام الاؤ نہیں کرتا تھا, اجازت نہیں دیتا تھا ایسی تنقید کی, پھر بھی ڈھکے چھپے لفظوں میں اور بہت ذہین قسم کی تنقید ہوا کرتی تھی. وہی میں بات کر رہا ہوں کہ پہلے اپنا ایک اسٹائل تھا, اپنی ایک آئیڈینٹی تھی, اپنے اسٹائل میں لوگ کام کرتے تھے. بہت پڑھے لکھے بہت زیادہ لوگ تھے جو آتے تھے, اور شعیب ہاشمی صاحب ہیں وہ ہیں, وہ لوگ جس لیول پہ کام کر رہے تھے وہ اب تک آپ اس کے مقابلے کا کام اب تک کوئی نہیں کر رہا. قاضی صاحب بات بنتی ہے, میں ان سے بہت زیادہ متفق نہیں ہوں کہ ہندوستان کی دیکھا دیکھی تو ہم اپنی کمزوری ان کے گلے تو نہ ڈالیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کمزوری ہماری ہے, مطلب جو ہم فالو کر رہے ہیں وہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں. چلیے, وہ تو اپنے پیٹرن پہ اپنے کام کر رہے ہیں, ہم بلا وجہ اس کو فالو کر رہے ہیں, کیونکہ شاید ان کا ایک اسکیل بڑا ہے یا کیا. انہوں نے فرمایا کہ کسی کی نقل کرنے سے ترقی نہیں کر پاتے یا فالو کرنے سے. نقل کرنا ایک الگ بات ہے, انسپریشن لینا ایک الگ بات ہے. لیکن آپ اگر ہندوستان کی بات کرتے ہیں, پڑوسی ملک کی, جب وہ کسی انگریزی چینل کے یا انگریزی ملک کے کسی انگریزی پروگرام سے انسپریشن لیتے ہیں تو آپ خود گواہ ہوں گے اس بات کے, اور آپ مجھے تائید کریں گے میری اس بات کی کہ وہ ان سے اچھا لگتا ہے, بہتر کر دیتے ہیں بلکہ. ٹھیک ہے, ہم اس کی تھرڈ کاپی بناتے ہیں اور ہم خود ہی نہیں دیکھتے اس کو, ہم دیکھ وہی رہے ہوتے. میرا خیال یہ ہے کہ ان کا اپنا ایک کلچر ہے نا, ان کا اپنا ایک اسٹائل ہے, وہ اپنی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. ہم اگر اس کو فالو بھی کر رہے ہیں تو ہمیں اتنی سینس لگانی چاہیے کہ ہم اپنے حساب سے تو اس کو. میں دوبارہ آتا ہوں اس میں, وہ جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں, اور ہم ان کی نقل بھی کر رہے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. ہم نے ان کے سوپ آپرا کا اسٹائل کاپی کیا, ہم نے وہ سب کی اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں جو, میں اپنے آپ کو بڑی چیز سے کمپیئر کروں گا, اپنے برابر یا سے کمتر چیز سے نہیں کمپیئر کروں گا. جو ایک فیکٹر ہونا چاہیے کہ عقل مند مذاق کیا جائے, وہ ہمارے ہاں بہت تھوڑے عرصے کے لیے ذرا آیا اور پھر ختم ہو گیا. ہمارے اور اب ہم صرف دوسروں کی کمزوری پہ ناچ کے یا تماشا, ہم نے اپنے ایکٹریسوں کے انگریزی کے وہ تماشے بنائے, ہم نے اپنے کھلاڑیوں کے انگریزیوں کے تماشے بنائے. میں تو چاہتا ہوں میرے شو میں آئے, میں صرف ان سے یہ سوال کروں گا کہ آپ انگریزی بولتے ہی کیوں, آپ کا ٹھیک ہی نہیں, آپ کی زبان ان کی بولیے کھل کے, جس نے بات کرنی انٹرپریٹر لیا. تو وہ ہم نے ہماری کامیڈی نے ان پہ پریشر ڈال دیا, ہمارے بےہودہ مذاق نے ان پہ پریشر ڈال دیا, اور بھلی چیز کو ہم نے ایپ بنا دیا. تو ہم سب کا کیا یہ ٹھیکہ یا ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم جب کام کریں, جب ہم کامیڈی کریں تو عقل مند ہیں, کیا ہم نہیں کرنا چاہتے, ہمیں ہمارا سسٹم کرنے نہیں دیتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کی اجازت سے, جب میں نے 88 میں سٹارٹ کیا تھا اسٹینڈ اپ کامیڈی سے, تو اس وقت سے لے کے تقریباً 95 تک مجھے ایکسپٹ نہیں کیا گیا, اس لیے کیونکہ میں نے سینسرڈ کامیڈی کرنی شروع کی تھی, اور اس وقت سینسرڈ کامیڈی کا نیو لاٹ میں, نئے آنے والوں میں تصور بھی نہیں تھا. سینسرڈ کامیڈی کی وضاحت, سینسرڈ کامیڈی سے مراد یہ ہے کہ ولگیرٹی سے پاک, زمینی باتیں نہیں, صاف ستھرا مذاق, اچھا مذاق, اور اس مذاق میں وہ چیز نظر آئے, وہ بات نظر آئے کہ جس سے یہ پتہ لگے سننے والے کو کہ ہاں اس کو معلومات بھی ہیں. میں عقل مندی کا پہلو. ٹھیک ہے. میں تقریباً 6-7 سال تک ایکسپٹ نہیں ہوا, لیکن مجھے ایک میرے بڑے نے, کہ ایک سینئر نے مجھے یہ کہا کہ دیکھو اس کو جاری رکھو, دیر سے ایکسپٹ ہوگے مگر دیر تک ایکسپٹیبل رہو گے. بالکل. ایک بات, میں آج اس لائیو شو میں بیٹھ کے اپنے اس سما چینل پہ اس بات کو ببانگ دوہل علل اعلان کہتا ہوں کہ میں ان خوش نصیبوں میں سے نہیں بلکہ ایک ہی خوش نصیب ہوں پاکستان میں جس نے معین اختر صاحب کو فالو کیا.
اور فالو، میں اسی بات پہ آ رہا تھا، بات کرنے گئی فالو کرنا، انسپریشن، انسپائر ہونا. دیکھیں جب آپ فالو کرتے ہیں تو فالو کرنے کا مطلب ہے چلے بھی اسی طرح، بیٹھے بھی اسی طرح، اٹھے بھی ویسے ہی، بولے بھی ویسے ہی، ہاتھ بھی ویسے ہی ہلے، فلانا بھی ویسے کرے. شروع میں نے بھی ایسا کیا اس لیے کہ مجھے عقل نہیں تھی. ٹھیک ہے. لیکن جب سمجھ میں آئی بات اور اپنے آپ کو خود میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، لوگوں نے کیا، باتیں اپنی تھی، سوچ اپنی تھی، اور کریشن نئی تھی، وہ اپنی تھی، اسٹائل موئن صاحب کا تھا. ٹھیک. پھر جب چینج کیا میں نے تو مجھے اندر سے خود ایک فریشنس فیل ہونے لگی. اس وقت تک ایک بات لوگوں میں پھیل چکی تھی کہ جی موئن صاحب اگر اویلیبل نہ ہو تو فیصل کو بلا لیا جائے. مجھے یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور وہ خود کئی بار ان کو کہتے ہیں، میں نے سنا کہ آپ کا نام لیتے کہ انہوں نے ٹیلی ویژن پہ بھی کہا، ان کی ذرا نوازی اور بڑائی ان کی یاد ہے. اور یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. الحمدللہ فیصل، میرا کیا ہوا مذاق، یا فیصل قریشی، میں بھی کہہ رہا تھا جب آن ایئر جانے سے پہلے کہ ان کا مذاق ایک تو بہت سنجیدہ ہوتا ہے، بہت اچھا، جامع، اور بہت مقصد والا، مطلب بے تکا نہیں ہوتا. یہ میں اسی یہی بات جو ہے میں پکڑنا چاہ رہا ہوں کہ یقیناً آپ دونوں حضرات ماشاءاللہ یہ کام کرتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا صرف وہ بےہودہ قسم کی حرکتیں نہ. میں تمہیں ایگزامپل دوں، مسٹر بین جو ہے کیریکٹر ہے، حالانکہ بالکل سلیپ سٹک ہے، لیکن اس سلیپ سٹک میں بھی حالانکہ وہ کچھ بول نہیں رہا اور صرف شکلیں بنا رہا ہے، لیکن اس میں زیادہ مشکل ہے، وہ زیادہ مشکل ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک بنیادی طور پہ کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. صرف وہ بونگیاں نہیں مار رہا ہوتا. تو ہم وہ کوشش، وہ محنت کچھ لوگ تو کرتے ہیں، لیکن ایک میجورٹی کے طور پہ، کیونکہ ہماری شاید ذمہ داری ہے، یہ ہم پہ بوجھ ہے میڈیا کے اوپر. اور میں پچھلے 2-3 ہفتے سے بار بار ہم نے کوشش کی کہ میڈیا کے پاس بڑی طاقت ہے اور آنے والے دنوں میں تو بہت طاقت ہے. تو ہم اس کو غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں. ایک غلط استعمال کرنا ہے، ایک ہے کہ ہم جو صحیح استعمال کر سکتے ہیں وہ نہ کریں، وہ بھی ایک گناہ ہے میرے حساب سے، اور ایک ہم اس کا صحیح استعمال کریں. تو ایز کمیڈین تو میں نہیں کہوں گا، وہ لفظ اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو مذاق کرتے ہیں یا ہنسنا بولنے کا ٹھیکہ جن کے پاس، انٹرٹینر کہہ لیجیے، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آنے والے دنوں میں ہم آپ وہ کام کرنے لگے ہیں، کچھ بہتری ہونی، انڈیا سے ہم دور ہوں گے جیسے آپ نے کہا کہ ہم ان کی کاپی کر رہے ہیں، تو وہ ہم غلط چیز کی کاپی نہیں کریں گے بلکہ بھلا کام کریں گے، امید ہے. ہاں بہت. مجھے جو لگ رہا ہے نا کہ ہمارے ہاں کیا گڑبڑ ہو رہی ہے، جو آپ چیز کہہ رہے ہیں نا کہ جو مذاق اڑانا شروع ہو گئے، یہ ہو گیا. ہمارے ہاں لوگ انٹرٹینمنٹ اب نیوز چینل پہ فوکس کرنا شروع ہو گئے. اب لوگ انٹرٹینمنٹ اور یہ دیکھتے ہی نہیں ہے. ابھی آج شام میں بھی میں کہیں گیا ہوا تھا تو وہاں میٹنگ ہو رہی تھی، کافی لوگ ایکٹرز آئے ہوئے تھے اور وہ آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ پروگرامز پہ سے چینلز کی بھی توجہ ہٹ گئی ہے انٹرٹینمنٹ پہ سے. ٹھیک ہے، اب وہ فوکس ہو گئے کہ وہ نیوز، اب نیوز میں چونکہ لوگ زیادہ دیکھنے لگے اور لوگوں کو اتنا زیادہ دکھائی جانے لگی نیوز کہ یہ کسی حد تک خطرناک بھی ہے کہ لوگ، اور پھر جب اتنا زیادہ لوگ نیوز دیکھتے ہیں تو پھر جب ہیومر ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے تو لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ریلیٹ کر جائیں جو ہیومر دیکھ رہے ہیں. تو وہ آج کل نیوز دیکھ رہے ہیں، سیاستدانوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ جو بنا رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہی بنا رہے ہوتے ہیں، نیوز بیسڈ اسکٹس ہوتے ہیں اور سیاستدانوں کی پیروڈیز ہوتی ہیں اور سیاستدانوں پہ گانے ہوتے ہیں. اگر غالب آج یہ شعر کہتے تو وہ یوں کہتے کہ ہوتا ہے شب و روز خبر نامہ میرے آگے. ہر چینل نیوز چینل ہو گیا، یہ بھی ٹھیک نہیں. نیوز خبریں ایک حد بہت ضروری کو لینی چاہیے خبریں، لیکن اس کے بعد جو ہے نا آپ کچھ انٹرٹینمنٹ تھکا ہوا آتا ہے، فصل ہے نا، سارا دن تھکا ہوا کام کر کے شوٹنگ سے آئے ہم، یا لیکن لوگوں کو کیا مزہ آ رہا ہے اس میں، مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں. فیصل شاید مزہ نہیں آ رہا کیونکہ جب ہم اس پروگرام کی پلاننگ کر رہے تھے، یہ وقت رات کے 10 بجے کا ہے اور وہ وقت ہے جب آپ چینل ہلاتے جائیں اور آپ کو وہ کہتے ہیں وہ گڈی تماشا ہوتا تھا، آپ کو خبر تماشا ملتا. بالکل. اور ہم نے کہا کہ نہیں، ہم اسی وقت کریں گے اور ہم پالیٹکس نہیں کریں گے، اور ہم اگر کوئی ایسی خبر ہے جس کی بات کرنی ضرور کریں گے، ورنہ ہٹ کے کریں گے. اللہ کا شکر ہے جتنے لوگ ہمارے کال آتی ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ جی آپ بھلا کر رہے ہیں، کچھ تو دیکھنے کو ملا ہمیں. تو لوگ شاید یہ نہیں کر رہے، نہیں چاہ رہے، لیکن شاید ہم لوگ غیر ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ہم ان کے اوپر ٹھونس رہے ہیں چیزیں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اور آپ کا جو یہ قدم ہے بالکل مضبوط ہے اور بہت کامیاب ہے. الحمدللہ آپ کا یہ شو، آپ کا یہ پروگرام، کیونکہ یہ چینل کامیاب ہے. ایک بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس چینل سے منسلک ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب اس چینل کا پہلی دفعہ
میں نے اپنی گاڑی چلاتے ہوئے ریڈیو پہ اس کا اعلان سنا تھا. تو ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو ایک کہیں دماغ میں کہیں لگ جاتی ہے کہ یار یہ کچھ اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کوئی نیا میوزک آپ سنتے ہیں تو آپ کو فوراً لگتا ہے یار یہ نہیں چلے گا, یا آپ فوراً سوچتے ہیں یار یہ چل جائے گا, اور وہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیوز کی جہاں بات ہو رہی ہے, دیکھیے نیوز خبر, ہمیں صحافت یا صحافیوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے. پاکستان میں بڑے بڑے نام ہیں صحافیوں میں, پاکستان پہچانا بھی جاتا ہے بعض صحافیوں سے, قابل لوگ ہیں, جید لوگ ہیں. لیکن ایک آدمی دفتر سے تھکا ہوا گھر آتا ہے, ٹی وی کھولتا ہے تفریح و تباہ کے لیے, ٹی وی کھولتے ہی اس کو جلد سے جلوس, ہنگامے اور خبریں اور بریکنگ, تو اس کی تفریح تباہ کیا, وہ تفریح تباہ ہو جاتی ہے. تو اور دوسری چیز یہ کہ جتنی خبریں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ایوریج جو ہے وہ بری خبروں کا کیوں ہوتا ہے, یہ نہیں سمجھتا. خبر اچھی بھی تو ہو سکتی ہے. یہ بھی آپ نے بڑی اچھی بات کی. باقی دنیا کی خبریں دیکھیں تو کوئی پینڈا ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, کچھ جانوروں پہ آ جاتی ہے, کچھ اس کے لیے کوئی کام کر رہا ہے, بلی کے پھنس گئی ہوتی ہے, کچھ ہو گیا ہوتا ہے, کچھ کر. ہمارے یہاں اس سب کی کوئی بات نہیں. ہمارے یہاں بڑے لیول کے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں, چھوٹا کام ہم لوگ نہیں کر سکتے. ایک سوال اگر آپ اجازت دیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ اللہ رحم, یہ تو ایک سوال. ہمارے ہاں بعض چینلز میں دیکھتا ہوں نیوز, ساری نیوز کے بعد, خبروں کے بعد ایک آتا ہے انٹرٹینمنٹ نیوز, یعنی شو بزنس کی خبریں. پاکستان کا شو بزنس اس وقت کہاں چلا جاتا ہے؟ ساری پڑوسی ملک کی خبریں, سارے وہاں کے گوسپ, سارے, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل بالکل. ہمارے پاس پورے شو چل رہے ہیں جو باقی دنیا کی میڈیا گوسپ. چلیں ایک آدھ شو ہو گیا, لیکن زیادہ تر جو چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے. تو ہمارا ابھی اس سوال کا جواب کیسے دوں؟ اب جواب آپ دیں. سوال کیا میں نے, آپ کو پھنسا دیا. نہیں, میں تو کہیں گے فیصل قریشی تم سے پوچھا تھا. نہیں میں ہم دونوں سے پوچھا, لیکن نہیں, میں صرف یہ کوشش کر سکتا ہوں کہ ہمارا ارادہ بھی ہے کہ آنے والے چند ہفتوں میں, دنوں میں ہم یہ کریں گے کہ ہم وہ شوبز کی نیوز کو بھی کہیں پہ لے کے آئیں گے, اور اس کی بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں ہمت دے اور چلتا رہے. لیکن آپ بات یہ کریں کہ ہم نے اپنی آئیڈینٹی کو کسی بھی لیول پہ نہیں بنایا. جیسے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو سٹارز ہیں, ہم اپنے سٹارز بھی نہیں بنا سکتے. مطلب ہمارے یہاں کوئی ایسا سٹار ہی نہیں ہے جس کو, جیسے ہم اسٹار بھی ہمیں کوئی یوز کرنا ہو تو ہمارے ذہن میں شاہ رخ خان یا وہ آتا ہے. ہاں, ہمارا کوئی اسٹار کیوں نہیں ہے جس کو ہم پروموٹ کریں. بیگ صاحب کا ایک انٹرویو آیا, نے بڑی بڑی بات کی, کہتے ہیں پاکستان میں صرف ایک ہی ہیرو آج تک پیدا ہوا, اور وہ تھا وحید مراد, جس کے جیسے لوگوں نے بال بنائے, جس کے جیسے کپڑے پہنے, جس طرح چلے, جس طرح بولے, اس کے بعد کوئی ہیرو کوئی نہیں نہ آیا. تو آپ نے وجہ فرمایا کہ ہم نے سٹارز بھی شاید نہیں بنائے, اور اس میں بھی ہاتھ شاید ہم ہی لوگوں کا قصور ہے. ہم پروجیکٹ جس کو چیک کرنا, آپ سٹار کی بات کر رہے ہیں, ہم نے اپنا آئیکن نہیں بنایا. ہر ملک اپنا آئیکن خود بناتا ہے. جس ملک سے آپ تشبیہ دے رہے ہیں اپنے ملک کے کام کو اور لوگوں کو, اس ملک نے, آپ دیکھیں تو صحیح کیا کیا ہے, اپنے آئیکونز بنائے ہیں, اپنے آرٹسٹوں کو, ایکٹرز کو, ایکٹریسز کو, ڈائریکٹرز تک کو انہوں نے پروموٹ کیا, لارجر لائف بنا دی. انہوں نے, یعنی ڈائریکٹر کے نام پہ فلم چلتی ہے, ڈائریکٹر کے نام پہ ٹکٹ بکتا ہے. بتائیے, آج سوچا تھا کہ ہلکی پھلکی باتیں کریں گے, تینوں فیصل بیٹھ کے سنجیدہ پتہ نہیں کیسے سنجیدہ ہوگا. شاید یہ آپ شروع کر دیں, ابھی شروع ہو جائے. ایک مختصر وقفہ لیجیے, اس کے بعد ہم تھوڑی ہنستے بولنے کی بات. وقفہ ضروری لیجیے, وقفہ بہت ضروری ہے. کیا القاعدہ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے؟ القاعدہ کوئی ایشو نہیں, نتال ہے. کہا جاتا ہے کہ برا قانون وہ ہے جو ناقابل عمل ہو. جہاں تک او آئی سی کا تعلق ہے, اس کو یہ کہنا چاہیے او آئی سی, اس کے علاوہ اس کا اور کوئی رول نہیں. کنٹرڈکشن تو خدا کی ذات میں بھی. میں وہ معاشرہ, وہ دنیا پسند کرتا ہوں جس میں میرے پیغمبر اسلام کا احترام ان کے کردار کی بنیاد پر ہو, قوانین کی بنیاد پر. ہم نے کبھی حکومت کے ساتھ, اسٹیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہیں کیا. جو اصلاحات ہمیں کرنی ہیں اس میں ہم کامیاب نہیں ہوتے. القاعدہ ایک ورلڈ وائڈ آرگنائزیشن ہے ود ورلڈ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز. ملیٹنسی ٹرائبل بیلٹ کے اندر ایک ریالٹی ہے, ہماری فوج کے لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ. جو
कॉन्सेप्ट इस्लाम का हमें सिखाया गया था, वो कॉन्सेप्ट आज नहीं है। अंके में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। वक्फे से पहले हम इधर भटक गए कहीं कि मजाक ने या मजाक निगारों ने या कमेडियंस ने वो क्यों नहीं किया जो वो कर सकते थे, तो उसको अब पीछे छोड़ते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इन्होंने क्या किया और ये अचीवमेंट्स क्या हैं, क्योंकि शायद आज की जो दुनिया हमारी है जिसमें हम जो कुछ सुन रहे हैं, शायद यही थोड़ा बहुत रिलीफ हमें मिलता है जिसपे हम मुस्कुरा लेते हैं। ऐसा आपने ये कहा कि आपने वो मैच्योर कॉमेडी की और वो वक्त के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हुई। आज कल हम देखते हैं कि या तो सीरियसनेस है जो कि सोप ऑपरा है, बड़े अजीब अजीब किस्म के टॉपिक्स होते हैं, वो सीरियस नहीं है वैसे वो, हाँ वो अजीब अजीब है, अजीब अजीब है, या वो जो आपने एक इशारा किया था जो जरा सी एडल्ट कॉमेडी हम कहेंगे, वो उस पर एज करती है। अच्छी कॉमेडी भी हो रही है, उसकी कुछ हमें निशानदेही कीजिए, बताइए, और आप क्या कर रहे हैं आजकल ये बताइए। पहले किसका जवाब दूं, आजकल का जवाब दूं या पहले जैसा मुनासिब है। एक तो आप दोनों हजरात से बात करते हैं, मुझे डर लगता है कि दोनों पक्के हैं, मुझे एक सेकंड में नहीं हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा माशाल्लाह कच्ची उम्र है। आपने पूछा आजकल क्या कर रहा हूं, आज तो खैर मैं मेहमान हूं आपका, कल से फिर फारिग हूं। दूसरी बात अल्लाह फारिग न करे, नहीं मतलब कुछ ज़ाहिर मेहमान तो नहीं हूँ कल मैं, वक्ती तौर पर। मकसद ये है कि देखें, आपने पूछा फर्क there is a big difference between an entertainer and a comedian. ठीक है, ठीक। For being an entertainer, you have to cover various dimensions. ठीक है, ठीक है। You have to be a good writer. You have to be a good anchor. You have to be a good actor. You have to be a good observer. ठीक है। अच्छा, एक चीज तीसरी इसमें आती है पंच। अब वो क्या है, आप मेरी तरफ देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पंच क्या है, उसके बादशाह थे मरहूम रंगीला साहब, जिसको पंचटर कहते हैं। ठीक है, कॉमेडियन से आगे की चीज होती है पंच। मैंने जब तुमको ये कहा था तो तुमने किया कि दिस इज पंच, फेशियल कॉमेडी। ठीक है, ठीक है। एंटरटेनर लहरी साहब, सपाट चेहरा, फ्लैट फेस और फिकरा ऐसा कि मैंने अपनी आंखों से देखा। हालांकि उस वक्त था कि हम फैमिलीज के साथ सिनेमा जाते थे, बिल्कुल याद है मुझे। उनका फिकरा ऐसा कि मेरी तो खैर समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं उस वक्त होऊंगा मुश्किल से 14 या 15 साल का। मेरे साथ जो फैमिली के साथ में गया, वो लोग हंस हंस के लौट गया पूरा हॉल। ये आलम था। मुनव्वर ज़रीफ साहब और बेशुमार नाम अगर लेते जाएं तो बहुत बड़ी फहरिस्त है। लहरी साहब, अल्लाह जिंदगी और सेहत दे उनको, बहुत बड़े अब आर्टिस्ट हैं। ये हैं वो लोग जिनको आइकॉन बनना चाहिए पाकिस्तान का। बजा फरमाया, ये है वो नाम जिनको आइकॉन बनना चाहिए। एक और आपकी बात से एक और चीज है, जैसे हमारे यहाँ एक चीज लोगों पे भी डाली जाती है कि जी लोग ये देखना चाहते हैं। उस जमाने में लोग ये देखते थे, हंसते थे, समझते थे, उसको पसंद करते थे। इतना स्टार बनाया उन लोगों को इन्होंने, इन्हीं लोगों ने ना, हम ही लोग थे। अब तो हमारा एक्सपोजर ज्यादा है, अब तो हमें ज्यादा गहरी और सही बातें समझनी चाहिए, बजाय इसके कि हम लाउड और इससे ना मुत्तफिक नहीं कि लोग ये देखना चाहते हैं। वो तो हमने पहले ही बात की कि लोगों पे हम थोप रहे हैं और शायद हमारे बस में है कि लोग क्या देखना चाह रहे हैं। आप मुत्तफिक से बिल्कुल हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या देखना। आप अपनी चीज पसंद करवा सकते हैं अगर आप। थैंक यू, वेरी वेल सेड। हम अगर सही काम करें, हम ठीक काम करें, मेहनत से करें, तो हम अपनी चीज पसंद करवा सकते हैं। एक और जो मुझे मसला लगता है, मुझे लगता है कि कॉमेडी का मतलब लेते हैं नॉन सीरियस, मतलब कॉमेडी को लिया नॉन सीरियस जाता है यहाँ पे। अगर आप टीवीज में भी देखें, मैं चूंकि प्रोडक्शन से मेरा ताल्लुक है, तो मैं जैसे ये ऑब्जर्व करता हूं कि जो कॉमेडी के प्लेज या वो होते हैं, उनका बाइंग रेट कम है। ठीक है, वो सिटकॉम फॉर्म में होते हैं, उनका एक बजट आप एक लिमिट से ऊपर नहीं कर सकते। जैसे सीरियल्स होती हैं, अगर संजीदा सीरियल हैं या सोप ओपराज हैं, वो महंगे प्रोडक्शन हो सकती है। लेकिन कॉमेडी की अगर कोई चीज है तो अब
جیسے آپ کمرشلز میں بھی دیکھیں ہمارے یہاں اگر بڑے کمرشلز ہوں گے, اگر کوئی بڑی پروڈکٹ ہوگی تو اس کو کبھی بھی وہ فنی یا ہیومرس ایڈ نہیں بنائیں گے, جبکہ باہر آپ دیکھیں کہ ساری ایڈورٹائزنگ ہی ہیومر پہ چل رہی ہے. ہیومر شوز تو ایک کون ہے, امان صاحب ہیں کراچی. السلام علیکم امان صاحب. ہلو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. کون بات کر رہے ہیں؟ ایمان بات کر رہی ہوں. جی ایمان السلام علیکم, فرمائیے. جی میں یہ بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ ہمارے ملک میں بہت اچھی کامیڈی ہوئی ہے جی, اور ابھی بھی ہو رہی ہے, دو ابھی بہت کم ہے. ٹیل یو دیٹ جتنی بھی پرانی ٹیم تھی ابھی بھی ہم میں موجود ہے. سید منصور موجود ہیں, حسین صاحبہ موجود ہیں, ہمارے پاس وہ ہیں مرینا خان. جی جی یقیناً. ٹیم ہم ایک دوبارہ ایک ٹیم کو کلیکٹ کر کے ایک اچھی پروڈکشن ہم کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ابھی بھی. اٹس نتھنگ ٹو لوز ہوپ اباؤٹ. اور آئی گیس کافی کچھ ہو سکتا ہے, کافی کچھ بہتر کر سکتے ہیں اور بہت بہتر ہو رہا ہے. رائٹ, تھینک یو ایمان. ہم نے امید نہیں چھوڑی, ہم تو با امید ہیں, جبھی تو ہمیں بات کریں. بے امید رہتے تو شاید بات ہی نہ کرتے. مریم صاحب میں کراچی. السلام علیکم مریم صاحب. السلام علیکم مریم صاحب. السلام علیکم. جی فرمائیے. فرسٹ آف آل I really like the topic today. بہت شکریہ. And secondly, just have a little query in my mind that when we talk about مذاق کی ہم بات کرتے ہیں جی, تو no doubt I suppose we all put in a great effort. But somewhere I feel کہ I would not like ہم usually compare کرتے ہیں ہماری فلمز with بالی ووڈ کے ساتھ اور انڈین موویز کے ساتھ, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم ویسٹ کی کامیڈی کو ہمارے یہاں کی کامیڈی کے ساتھ یا مذاق کے ساتھ کمپیئر کریں, why is it always that except for definitely ڈورا جی اور اس طرح کے بہت اچھے اچھے پروگرامس فیصل بیٹھے ہوئے ہیں. I really appreciate the work he's done in it and everybody who worked in that, and really the concept was very strong. But why is it that every sitcom or every comedy related theme jo hota hai, it revolves around more and less same family oriented ya same topics hote hain, but on the other hand when we look at the western movies اور کامیڈی ریلیٹڈ جو موویز ہوتی ہیں ان میں زیادہ سوچ اور ایک بنیادی طور پہ ویرائٹی. دیر از اے ویورشپ آف کامیڈی. لائک چھوٹی سی بات ہے, بیبیز ڈے آؤٹ ایک مووی ہے, جی جی, دیر از اے ویورشپ. وہ اتنا ڈفرنٹ سا ٹاپک ہے, اور آئی مین اس طرح ملینز آف ٹاپکس. بہت شکریہ میرے صاحب. وہ جو بات ہم پہلے بھی کہتے کہ اگر ہم فرینڈز ہے, اسکربز ہے, مائی فیملی BBC پہ آتا ہے, یا اکارڈنگ ٹو جم ہے, یا ایک انلمیٹڈ لینتھ ہے ان کی, جو اگر آپ سے جہاز میں یہاں سے نیو یارک کی فلائٹ لیں تو کچھ 2000 شو ملتے ہیں. ایسا اگر میں کچھ سچ کہہ دوں تو برا تو نہیں مانیں گے. سچ بولنے پہ تو دیکھیں لوگ ناراض ہو سکتے ہیں, لیکن اور کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں بات یہ ہے, دیکھیں یہ جو جن کاموں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ فیصل نے بھی دیکھے ہوں گے, میں نے بھی دیکھے ہیں, اور ایک نہیں بارہا دیکھے. ٹھیک ہے, ہم نے اس میں ایک چیز یہ دیکھی, جب اس کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی, کچھ چیزیں اس کے بارے میں لکھی بھی گئی بعض جگہ پہ, ہم نے پڑھا بھی, میں نے بھی خصوصاً پڑھا, اور اس میں یہ سمجھا اس میں باقاعدہ ہر چیز کے لیے ایک ایک ٹیم تھی. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں کیا ایک جملہ چل گیا ہے, یار کچھ بنا لیجیے. ابے کیا بنا لیں, کچھ کر لیں گے, آ جائیے, یہ اسکرپٹ ہے, ذرا اس میں کچھ مزے کے جملے ڈال دیجیے. بھائی کیا ڈال دیں, ہمیں کچھ بتائیے تو صحیح. آپ یہاں کوئی کام کرنے تیار نہیں ہے. بالکل, اگر میں بھی یہی بات میں آپ کی بات جاری رکھوں گا. شعیب صاحب کا نام لیا خاتون نے, حسین آپا کا نام لیا, انور مقصود صاحب کا نام, بے شمار فاروق قیصر صاحب, شعیب ہاشمی صاحب کا نام لیا. یہ وہ لوگ ہیں, ان سے کام لیں, ان کو ٹیم دیں, پھر دیکھیں آپ کے یہاں کا کام کہاں پہنچتا ہے, کون سوچ کرتا ہے ہندوستان کا کوئی چند. ایسا بات یہ کہ دیکھنے کی بات ہے, ہم وہیں چلے جائیں جہاں 20 برس پہلے تھے تو ہم بہت آگے دنیا سے. میں کہتا ہوں جو فیسلٹیز اب ہیں آپ کے پاس اس وقت نہیں تھی جب آپ اتنا ہٹ تھے. تو ابھی اگر ان فیسلٹیز کے لیکن کام کرنے کو تو تیار ہوئی ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ ہاں, میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ وہاں جو ہے نا, اگر ہم ویسٹ سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہی نہیں چاہیے, وہ ہم سے بہت آگے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ان کے دماغ بہت بڑے ہیں, وجہ یہ کہ انہوں نے پراپر ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. سب لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اپنی فیلڈز میں. ہمارے ہاں میں نے کہیں سے ایجوکیشن نہیں حاصل کی, ٹھیک ہے, میں نے تکے میں ایک تھیٹر کیا, وہ چل گیا.
وہ لوگوں کو پسند آ گیا. میں نے کہا اچھا یہ صحیح ہے, یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. لوگوں نے کہا ہاں جی یہ, لوگوں کے رسپانس سے پتہ چلا کچھ اور ایکسپیریمنٹ کیا ٹھیک ہو گیا, کچھ اور خود اگر آپ ایک جگہ 4 سال پڑھتے ہیں تو وہ رزلٹ ہی آپ کو فرق ملے گا. جو کہ اور پھر جو انہوں نے بھی بات کی کہ ٹیمز بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, ہر کسی کو پتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. 10 تو ان کے رائٹرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک آدمی 100 قسطیں لکھے گا تو مر جائے گا وہ کہیں نہ کہیں, ٹھیک ہے. تو وہ لوگ, وہ ٹیم ہوتی ہے, ان کی ٹیم بھی اگر وہ ہو تو وہ بھی چینج کرتے رہتے ہیں ان کو بھی, اور وہ اتنا زیادہ لمبا کام کھینچتے نہیں ہے. وہ ایک سیزن 6 مہینے چلاتے ہیں, اس کے بعد وہ 6 مہینے ریسٹ کرتے ہیں. ایک اور چیز مجھے بتائیے سر, ہمارے یہاں جو رائٹرز ہیں, جو اچھے رائٹرز ابھی نئے آئے ہیں, اس میں ڈاکٹر یونس بٹ کا بھی نام شامل, نہ لیا تو ناانصافی ہوگی. وہ بیچ میں وہ اتنا لکھنے لگے تھے کہ ان کے دونوں ہاتھوں سے اور پیروں سے بھی لکھ رہے تھے, اتنا کام تھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے رحم کرے, اتنا مت لکھیں, کہاں جائے گا اتنا ہیومر, کس کو دیں گے آپ اتنا ہیومر. وہ کریٹیوٹی بھی پھنسنے لگ جاتی ہے, کتنی نئی چیزیں سوچیں گے آپ, وہی نا. تو اب بالکل ٹھیک کہا فیصل نے کہ دیکھیں ہر چیز اگر ایک پروگرام بنا کے اس کو ٹیم میں بانٹ دیا جائے تو کیسے پروگرام نہیں دیکھا جائے گا. دوسری بات اس پہ پھر ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جو رائٹر, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اب رائٹرز ہیں, اگر وہ رائٹر ہے اور کامیڈی لکھتا ہے تو وہ چاہے گا کہ اس کا گھر اس لکھنے پہ چلے, ٹھیک ہے. ایک اسکرپٹ اگر وہ لکھتا ہے جان مار کے اور اس کو وہی پیسے ملتے ہیں جو وہ اگر 10 بھی لکھتا ہے ہفتے میں دوسرے لوگوں کے اور سب سے اس کو وہی ملتے ہیں, تو وہ خود ایک دفعہ لکھے گا, 2 دفعہ لکھے گا, تیسری دفعہ اس کو پیسوں کا مسئلہ ہوگا, چوتھی دفعہ وہ دوسرا بھی کام پکڑ لے گا, وہ اس کو بھی کرنے لگے گا, اس کو وہ تھوڑا سا کم کر دے گا. تو ہمارے ہاں یہ بھی لوگوں کو کانسیپٹ نہیں ہے کہ کس طرح آپ نے مطلب کیا ڈیل دے کے جس کو کہنا چاہیے. یہ مجھے تھوڑی سی وضاحت کیجیے. ایک زمانہ تھا جب ہمارے میڈیا سے انکم جو ہے لمیٹڈ ہوا کرتی تھی, اب ماشاءاللہ انکم بے تحاشا ہے, صرف اسپانسرشپس کا حساب لگا لیں بے تحاشا انکم. وہ ٹرکل ڈاؤن ہو کے جو لوگ لکھنے والے ہیں, پروڈیوسر ہے, کیمرہ مین ہے, اس تک کیوں نہیں جائی, جیسے آپ نے کہا وضاحت کی کہ وہ پیسے کمائے گا تو کام کرے گا, کیوں نہیں نیچے تک آ رہی؟ مجھے لگ رہا ہے کہ کیوس کھل گیا ہے. مطلب ایک چیز میڈیا لوگوں نے بس کھول دیا ہے, چینلز کھل گئے, لیکن ایک اچھا ہے فیلڈ, ایک پراپر فیلڈ بن گئی. پہلے ٹی وی یہ تھا کہ جو لوگ, جو ایکٹرز بھی تھے, جو اسٹارز بھی تھے, وہ جاب کچھ اور کرتے تھے. وہ بینک میں کر رہے تھے, شوقیہ وہ ٹی وی پہ کام کرتے تھے, وہ بینکرز تھے, وہ کہیں یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے, کوئی کچھ کرتا تھا, لیکن وہ ایک شوقیہ کام کرتے تھے. اب چونکہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے تو شوقیہ والے لوگ تو نہیں چلیں گے, اب فل ٹائم لوگ چاہیے. پھر ان لوگوں میں کمپٹیشن اتنا بڑھ گیا ہے کہ تو وہ سارا جو سسٹم ہے نا, وہ ایک ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ کیوس سا ہے. لوگ ہمارے پاس کم ہیں, آرگنائز نہیں ہے. ہمیں اس وقت چاہیے انسٹیٹیوٹس. یہاں پہ انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے جہاں سے لوگ پراپر پڑھ کے نکلیں اور وہ پھر چینلز کو میں جا کے بیٹھیں اور وہ پھر پراپر طریقے سے چلائیں. اور شروع میں وہاں کے جو ٹیچرز ہوں وہ بھی وہ ہوں جو باہر سے آئیں, جو پہلے پڑھا چکے ہیں لوگوں کو. شروع میں مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ٹریننگ لوگ دیں وہ باہر سے لوگ بلوائیں جو کہ پراپر کر رہے ہیں یہ کام. یہ ہم نے ساری بات یہ کی کہ ہم لوگ جو کہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں یا جو لکھنے والے ہیں یا جو ایکٹرز ہیں ان پہ ہم نے بوجھ ڈالا. ایک وقفہ رہتا ہے, اس پر ہم بات کریں گے کہ کیا اوور آل ایجنڈا ہے ہمارے میڈیا کا کہ ہم نے ایک قسم کا کام کر کے پروجیکشن کرنی یا نہیں. ہمارے ساتھ رہی کریں, ایک سیکنڈ واپس.
अनकही में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया. याद दहानी करा दो, हमारी वेबसाइट है www.ankahi.tv. आई साहब, फिर 2 सवाल करूंगा, फिर आप देख लीजिए किसका पहले जवाब दें. जी, मैं होशियारी आप साथ करता रहूंगा. एक तो आप ये बताइए कि आप जिंदगी, क्योंकि जो मजाक करता है उसकी, मैं समझता हूं कि जो हंसाता है उसकी सोच बड़ी गहरी होती है, हसास होता है जी, जाती तौर. जी, आप जिंदगी को की हसासी को या जो कुछ हो रहा है उसको किस नजर से देखते हैं? सवाल डिपेंड करता है. अच्छा. दूसरा सवाल ये है कि ये अमूमन ठेका आपका होता है इस तरफ बैठ के लोगों के साथ ज्यादती करने का. अभी उस तरफ आके कैसा लगता है? उसमें लगना क्या है, किसी वक्त भी किसी काम पे भी कोई भी बुरा वक्त आ सकता है, आया हुआ है. बुराई बगैर बुरा वक्त तो नहीं होता. मेहमान अगर बनना किसी शो में बड़ा अच्छा नहीं, मैं सारी जिम्मेदारी और टेंशन जो है वो उस तरफ है. मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ. उस समय बुरा वक्त समझ गए थे, टाल गए. चलिए, आपने पूछा मैं जिंदगी को किस नजर से देखता हूँ. डिपेंड करता है जिंदगी मेल है या फीमेल है. तो जिंदगी है तो फीमेल ही हुई. हाँ, जिंदगी के लिए बता नहीं सकते ऑन एयर. जिंदगी के लिए फैसल जोश साहब ने मुझे चंद चीजें उसकी बहुत अच्छी लगी, इसलिए याद रह गई कि जोश साहब ने जो जिंदगी को बताया है कि जिंदगी एक्चुअली है क्या. उठ के हरी में कैफ में इतने चका है जिंदगी, इतने चका है जिंदगी, रक़्स कुना है जिंदगी. ये तो गैर शरई बात कर दी, शरीयत कंप्लाइंट नहीं, ये रक्स की बात कर दिया. खैर मैंने बात ही की है, रक्स तो नहीं की. आजकल तो लोग रक्स भी कर रहे हैं. यही तक महदूद रखिए. हाँ जी, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं, क्या सवाल क्या था? रिपीट इसका मतलब कि सवाल पे बात करें जी, इनके मतलब की बात नहीं थी. मजाक कीजिए, समझ नहीं आई बात क्या कर रहे. अच्छा जी, हमने यही सोचा 3 फैसल बैठेंगे गप मारेंगे, लेकिन हम पता नहीं. लेकिन वो हम शुरू में संजीदा हो गए तो हमें यहाँ पे एक चीज होती है जो बड़ी जिम्मेदारी है. इस पे थोड़ी थोड़ी देर में इंस्ट्रक्शंस आनी शुरू होंगी. नहीं यार, ये आप ये क्या कर रहे हैं, लोग नाराज हो रहे हैं और लोग कुछ और देखने बैठे. अगर नाराज हो रहे तो फोन करके हमें डांट दीजिए, वरना हम ऐसी गप मारते रहेंगे. ये तो हमने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली कि हम लिखने वाले हो. लेकिन एक चीज जो मैं शायद शाकी हूं, हमारे ओवरऑल मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया भी लें, मैगजीन भी लें, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, हमारा एक नेशनल एजेंडा नहीं कि हमने किस तरह अपने मुल्क को प्रोजेक्ट करना है, पॉलिटिक्स को, हालात को. एक प्रोजेक्शन का एजेंडा नहीं है और रिफॉर्म का भी कोई एजेंडा नहीं. मैं सही हूं इस? बिल्कुल सही है. और ये क्यों नहीं है? और हम उस तरफ हमारे यहाँ तो बिजली नहीं है, आप एजेंडों की बातें कर रहे हैं. सही बात. हमारे तो घरों में बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, लोग बसें जला के रोशनी करते हैं. पानी वानी के मसले चल रहे हैं. मतलब एजेंडे तो ये तो बड़ी चीजें हैं. ये क्या है? ये तो राफिया साहब, कराची. अस्सलाम वालेकुम राफिया साहब. Hello. जी अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज राफिया. जी just want to appreciate your program. बहुत शुक्रिया. Very well. बहुत शुक्रिया. And you know the big names are present here. जी. So I just want to ask from Mr. Faisal Qazi कि आप इतने दिन से आप कहाँ हैं? किसी शो में नहीं नजर आए, कोई प्रोग्राम नहीं आ रहा इनका. और सेकेंडली मतलब अगर आप ह्यूमर की बात कर रहे हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं किल्लत मज़ा है जी, और उसके अलावा फिर जो हमारे पास कुछ अच्छे नाम हैं मज़ाह में, वो मतलब उनको हम टॉक शोज में एज ए गेस्ट देख रहे हैं, उनको एज ए होस्ट नहीं देख रहे. तो व्हाई डोंट ही स्टार्ट शो या कोई ऐसी चीज क्यों नहीं स्टार्ट करते? बहुत बेहतर, बहुत शुक्रिया आपकी जरा नवाजी. और आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज कर दूं कि 1.5 साल से मैंने टीवी पे कोई ऐसा जमा हुआ या मुस्तकिल तौर पे काम नहीं किया है, क्योंकि अच्छी ऑफर या अच्छा आइडिया नहीं आया था. और जैसा कि एक खातून ने अभी जिक्र किया था, मेरे आखिरी जो मैंने 1.5 साल पहले प्रोजेक्ट किया था, जो फ्रेंचाइज थी बाहर के एक शो की, गफ्फार जट दोरा जी, और वो याद रहा लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह. उससे पहले और भी चीजें याद रही. तो जब तक ऐसी कोई चीज नहीं आएगी मैं नहीं करूंगा, और अगर करूंगा तो इंशाल्लाह ऐसे करूंगा कि कभी ऐसा बैठूं गेस्ट और लाइव कॉल्स आए तो लोग कम से कम डांटे तो नहीं, तारीफ तो करते. भली बात तो करें. वैसे आजकल डांट भी देते हैं लोग लाइव कॉल. हाँ बिल्कुल. कल परसों मुझे एक साहब ने डांट दिया, आप रिसर्च करके नहीं आते, आपको कुछ पता नहीं होता, बातें कर रहे होते, पता नहीं आके बच्चों से कैसे सवाल कर रहे थे. तो मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया, आपने तरक्की की, लेकिन डांटे तो नहीं. तनकीद करें, डांटे तो नहीं. तो 2 कौन हमारे पास ऐसी आई हैं. एक तो हमने वो ट्रैफिक पे किया और मैं कहा कि जी हम ट्रैफिक डीआईजी ट्रैफिक जो साथ बाहर गए, मैं कहा जी शोर धुआं इतना था, आधे घंटे में
میری طبیعت بگڑ گئی تو فون کر کے آپ اتنے نازک ہے تو گئی کیوں دے باہر. اب اس کا یہ آج ہی جو ٹریفک کے مسائل چل رہے ہیں اور اس میں بہت ایک مسئلہ اور ہے فیصل, وہ بہت سارے لوگوں میں آج کل ایک شوق بیدار ہو گیا ہے, کہتے ہیں کہ جی ہمیں فن سکھا دیجئے جن کو حاضر کرنے کا. وہ میرے ایک دوست ہیں, کہنے لگے مجھے آتا ہے جن حاضر کرنا. میں نے کیا کبھی؟ کہنے لگے ہاں میں نے کیا. اور میں نے اس کو کہا کہ میرے گھر سے امریکہ تک کی سڑک کھینچ دو. کہنے لگا صاحب یہ تو بہت مشکل کام ہے. کہنے لگا اچھا پھر ایک کام کرو, میری بیوی کو میرا تابع کر دو. کہنے لگا حضور یہ بتائیے سڑک ڈبل چاہیے سنگل؟ یہ وہی پھر وہ بتائے گا گھر جانا ہے خیال کرو. میں نہیں کہہ رہا, یہ کہہ رہے ہیں. اچھا ایک پیغام آیا مہوش صاحبہ کہ دی رائٹرز جو ہمارے لکھنے والے مزاح لکھ رہے ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان کا ٹیسٹ برا ہے, بیڈ ٹیسٹ, اور وہ آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچتے, یعنی وہ محدود سوچ میں کام کر رہے ہیں اور کہ وہ گھسے پیٹے جو کچھ ٹاپکس ہیں اسی کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں. آپ لکھتے بھی ہیں باقاعدگی سے, تو یہ میرے بارے میں کہہ رہی ہیں, آپ کے بارے میں جواب دینا پسند نہیں کروں گا ان کو, لیکن جنرل صحیح ہے کہ نہیں آپ کچھ؟ ہاں نہیں, یہ بات ہے, میں نے وہی بولا نا کہ آپ ریکوائرمنٹ زیادہ ہے, ٹھیک ہے, لوگ کم ہے ہمارے, ٹھیک ہے, تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس ریکوائرمنٹ کو فل کرنے کے لیے کوئی بھی یہ کام شروع کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ کام ہے, اگر آپ کے پاس 10% لوگ ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں, تو جو 90% ہے جو ہیومر میں وہ کر رہے ہیں, تو وہ ظاہر ڈومینیٹ کر جاتے ہیں میڈیا پہ. اور وہ کیونکہ یہ بات مزاح کے تعلق سے ہوئی تو میں گستاخی کروں گا, بقرہ عید پہ سے کسائی آ جاتے ہیں. جی ہاں جی ہاں, آج گستاخی میں نے یوں کی کہ یہ بڑے سینئر مطلب یہ ان کے کندھے پہ کہی ہے, جو مذاق ہی ہے. میں بچپن سے آپ بھی سنتے آئے ہوں, شاید قریشی پہ لوگ اکثر اس طرح کا مذاق ہم تو پانی دکھا کے کاٹتے ہیں. بقرعید پہ جو اناڑی قصائی پہ آپ نے طنز کیا, اس پہ میری طرف کیوں دیکھا؟ طنز نہیں کیا, میں نے نشاندہی کی ہے, کیونکہ ہم تو پکے قصائی ہیں نا, ہم تو قریشی ہیں, آپ قاضی ہیں کچے قصائی. اچھا بھائی, ہنا خان صاحب میں کراچی. السلام علیکم ہنا صاحبہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے. بہت شکریہ. اور جو آپ کے دونوں گیسٹ ہیں یہ تو بہت ہی زبردست ایکٹر ہیں اور بہت ہنساتے ہیں. جی میرے آپ کے پروگرام سے ایک سوال ہے جو کہ کچھ اسپیشل لوگوں کے لیے ہے, جس طرح مانی ہیں یا اکبر ہیں. جی یہ لوگ بہت مطلب مزاحیہ پروگرام پیش کرتے ہیں, لیکن یہ لوگوں کو بہت میں نے 2-3 میں نے لائیو سنی ہے ان کی ریڈیو پہ بھی باتیں, اور مطلب بدتمیزی کی حد پر آ جاتے ہیں. تو مزاحیہ ایک الگ لائن ہے اور بدتمیزی ایک الگ ہے. تو یہ اس پہ تھوڑا سا ایٹ لیسٹ جو ان دونوں میں سے کوئی بھی ان سے ملے تو انہیں یہ بات ضرور بتائی جائے, پرسنل میسج ہے, بدتمیزی نہ کریں, مذاق اڑائیں, لیکن اس حد تک کہ اگلا برداشت کریں. مطلب مجھے سننے میں برا لگتا ہے. آپ اگر اجازت ہو پروگرام کمپیئر کی تو میں محترمہ کا جواب. آپ بالکل جواب دیں. بات یہ ہے کہ دیکھیے ہر انسان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک میں بھی سنتا ہوں ان کو, اور سبھی سنتے ہیں, ان کا جو فین جو کیا کہتے ہیں آپ اس کو, فین فالوئنگ لسنرز ان کے بہت زیادہ ہیں. لائیو بولنے میں اور روانی میں یا فراوانی میں کچھ باتیں جملے ایسے نکل جاتے ہیں جس کو انسان خود ہی مینج کر دیتا ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو, اپنے آرٹسٹوں کو جو ہماری ہی تفریح و تباہ کے لیے چاہے ریڈیو کے ذریعے یا اس کیمرے کے ذریعے ہمیں انٹرٹین کرتے ہیں, ان کو اس طرح سے ہم پوائنٹ آؤٹ نہ کریں. خط لکھ کے, ای میل کے ذریعے کسی بھی طریقے سے کر دیں, یا ڈائریکٹ ان کے شو میں ان کو پکڑ لیں, کیونکہ آسان طریقہ یہ ہے. اب ہمارے چینل جو ہیں وہ اب صرف ملک میں نہیں بلکہ 38 ممالک میں دیکھے جاتے ہیں. تو خدا را ہمارا اور اپنی اور ہماری اور ملک کی, ہمارے چینل زیادہ ہو گئے, ممالک کم ہیں اب ویسے. چینل تو کہیں زیادہ ہو گئے, لیکن قاضی صاحب اپنے, میں قاضی صاحب یوں کہہ رہا ہوں کہ ہے تو صاحب کنفیوژن نہ ہو, کہیے اتنے فیصل ہیں. آپ نے بہت اچھی بھی بات کی, اور یہ اسی بات کو میں دوسرے انداز میں شروع میں کہتا کہ ہم اپنے ہی لوگوں کا مذاق اڑا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مذاق پیدا کر لیا, اور اسی طرح یہ جو ہے ہم کھلی تنقید, یقیناً اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی تنقید ضروری ہے, لیکن
اس طرح پردے میں کیجیے تھوڑا سا, کیونکہ گھر کی بات گھر میں رہے تو اچھا ہے. ایک عزت نفس ہے, وہ بھی نہیں, گھر کی بات گھر میں رہے. ہاں گھر کی بات گھر میں, بلا وجہ ہم آپس میں وہ کہتے ہیں نا اپنے بچے کو ہم کتنا مال لیں پرایا مارے برا لگتا ہے, تو گھر میں جتنا ہم نے ڈانٹنا ہے یقین انہوں نے بالکل صحیح فرمایا آپ نے, لیکن میں ان کی طرفداری نہیں کر رہا, صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب بھی ہمیں یہ شعور پیدا ہو جائے, اللہ کرے کہ ہم جب بھی اپنے کسی ملک کے چینل پہ لائیو ٹرانسمیشن میں لائیو کال کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ یہ شعور دے دے کہ ہم اس پہ کس طرح کی لینگویج استعمال کریں, کس طرح سے تنقید کریں. وہ بھی ایک آرٹ ہے, تنقید کرنا بھی ایک آرٹ ہے سر. تنقید اور طنز مزاح یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اور تنقید بھی جو ہے وہ طنز سے بہت قریب ہوتی ہے, اور یقیناً یہ ایک فن کیا سائنس ہے پوری. بالکل. سر آپ یہ بتائیے کہ ابھی جیسے نے فرمایا کہ ہم مذاق کرتے کرتے شاید ہم لائن کراس کر جاتے ہیں, اور قائد صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ لائیو شو آپ نے وہ شروع میں کہا دیا تو اسی خوف سے جو ہے ہم مذاق کر ہی نہیں رہے. آپ کر گئے کہ کہیں آپ کہیں گے آپ نے لائن کراس. ہم سب مذاق کر رہے ہیں, لیکن شاید ہمارا انداز مذاق کا جو ہے ہاں وہ تھوڑا کم از کم بھائی دل سے مذاق کر رہے ہیں. طنز بھی بہت کر. میری بات تو سن, میں کو رضیا ہوں یار, دو فیصل قریشی بڑے لوگ بات کر رہے ہو, قاضی کو سنے بھائی, میاں بیوی راضی تو قاضی کا کیا کام ہے؟ بیوی کون ہے میاں کون ہے یہ نہیں ڈیسائیڈ. کیسی بات کر رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاق کرتے کرتے لائن کراس کر جاتے ہیں. یہاں پہ تو یہ حال ہے کہ مذاق کرنے کے لیے لائن کراس کر کے جا رہے ہیں. پہلے لائن کراس کرتے ہیں پھر مذاق کرتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. اچھا وہ سمجھ گئے, تم بھی دھیان سے سنا کرو. آپ میں تو دیکھ کے بول رہے. اچھا ایسی بھاری بات کر کے نکل لی, تو ہمیں وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے, تو چھوٹی چھوٹی ہم دو باتیں کر. اللہ نہ کرے, اللہ آپ کو زندگی دے, کیوں وقت ختم ہو رہا ہے آج شام. اچھا معافی نہیں, آپ نے وجہ فرمایا, میری کو شام سمٹنے کو ہے. جاتے جاتے یہ بتائیے کہ آگے کا آپ کا, کیونکہ آپ سے بھی کس نے شکایت کی کہ آپ کم دکھ رہے ہیں, مستقبل قریب میں آپ کا کیا ارادہ ہے لوگوں؟ اصل میں ایکٹر آیا تھا, بطور اداکار آیا تھا. سچ مچ میں میرا اس سے پہلے اطہر شاہ خان صاحب نے آڈیشن لیا تھا میرا, اس میں مجھے موقع ملا تھا. بہت مختصر جواب دے رہا ہوں کیونکہ وقت آپ کا کم ہے. اس کے بعد سچ مچ میں سید امیر امام صاحب نے آڈیشن لیا, معین اختر صاحب نے ریکمینڈ کیا, لیکن پھر بھی آڈیشن ہوا کیونکہ مضبوط لوگ ہیں یہ پاکستان ٹیلی ویژن کے. اور میرا بریک ہوا, وہ بریک تھرو ہوا, جس سے بین الاقوامی شہرت اللہ تعالی نے مجھے عطا کی. اچھا اس کے بعد پھر 2 ٹاک شوز کیے میں نے, 4 سال مختلف چینلز پہ 2 سال, وہ بھی مقبول ہوئے, جس میں سے ایک کا ذکر کیا خاتون نے. فیصل یا تو ویسا کام ہو ہے یا اس سے اچھا ہو. اس سے اچھا نہیں کہتا تو کم از کم اتنا تو ہو کہ میں لوگوں کو کے سامنے اگر کافی عرصے کے بعد آؤں تو لوگ ایکسپٹ تو کر سکیں. اس سے نیچے کا کام. 1 منٹ میں آپ پھنس گیا فیصلہ, آپ بھی. مجھے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے, گھٹیا کام بھی ہو تو کرنے میں کام ہی نہیں ہے. بتائیے. نہیں میں اصل میں پروڈیوس کرنے پہ زیادہ زور دے رہا ہوں, پس پردہ زیادہ. ہاں میں پس پردہ, میں پروڈکشنز کر رہا ہوں, کافی ساری چیزیں کر رہا ہوں. اور میرا پیشانی کی چوڑائی بتا نہیں رہی آپ کو, پروڈیوسر نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ میں نئے لوگوں کو زیادہ ایکسپلور کر کے اور کوشش کرتا ہوں کہ ان کو ٹریننگ دوں. سر میں ابھی کل ہی آیا ہوں. یہ شام ختم ہوئی اور ہمیں ایک بار پھر اجازت لینی ہوگی, لیکن یاد دہانی میں کرا دوں کہ ہماری ویب سائٹ پہ آئیے اور ان لوگوں سے جو آپ کہنا چاہیں اور کسی سے کہنا چاہیں ضرور کہیں, لیکن میری گزارش و دعا یہ ہے کہ اپنے ملک کی تنقید کرتے وقت, اپنے ملک کا مذاق اڑاتے وقت تھوڑا لحاظ کیجیے, جیسے قاضی صاحب نے فرمایا کہ دنیا دیکھتی ہے اور خود کو خود کسی کے سامنے تماشا بنا کے کچھ نہیں ملے گا, لیکن ہمیں ہنسنے کی کوشش کرنی ہے اور دل کھول کے ہنسنا ہے, کیونکہ ہنستے رہیں گے تو جو چھوٹے موٹے غم صبح شام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں وہ اللہ کرے گا ہم بھول جائیں گے. فیصل قریشی صاحب, فیصل قائد صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. تھینک یو. تب تک اجازت دیجیے مجھے. اللہ حافظ.